نہیں چھوڑیں گے، خواجہ کا دامن نہیں چھوڑیں گے، خواجہ کا دامن نہیں چھوڑیں گے، علماء اہل سنت زندہ باد۔ یہ اللہ کا شکر ہے دوستو، اللہ نے تمہیں اہل سنت والجماعت میں پیدا کیا ہے۔ کس میں پیدا کیا؟ ذرا زور سے بولیں، اہل سنت والجماعت میں پیدا کیا۔ نوجوانوں، یہ میری تقریر کا عنوان نہیں ہے، لیکن تم لوگوں کو دیکھا تو ایک دم عنوان چینج کر لیا۔ لیکن آؤ، میں آؤں گا سرکار غوث پاک کی بارگاہ میں، لیکن پہلے ایک بڑی بات سمجھا دیتا ہوں۔ نوجوانوں کان کھول کے سن لو، خدا کی قسم پھر تمہیں زندگی میں یہ بات کوئی بتائے گا کہ نہیں بتائے گا، لیکن اچھی طرح سن لو۔ دیکھو، یہ جو جماعت ہے اس کا نام اہل سنت والجماعت ہے۔ یہ جماعت کسی ملا کی بنائی ہوئی جماعت نہیں ہے، یہ کسی مولوی کی بنائی ہوئی جماعت نہیں ہے، یہ کسی عالم یا مفتی کی بنائی ہوئی جماعت نہیں ہے، یہ کسی سر پھرے کی بنائی ہوئی جماعت نہیں ہے۔ ارے دنیا میں جتنی جماعتیں بنی ہے، آپ جاؤ کل سے تحقیق کرو، جماعتوں کے ملاؤں کو پکڑو، پکڑ کے اب تک انہیں تمہارے گھر کو کھٹکے مارا، اب تم اس کے گھر کو کھٹکا مارو، مار کے اس کو باہر نکالو، نکال کے پوچھو تم کون سی جماعت کے ہے، انہیں بولیں گا میں فلاں جماعت کا ہوں۔ پوچھو وہ جماعت کب بنی، جواب ملے گا 70 سال ہوئے صاحب۔ بولے فلاں مولانا ہماری جماعت کے فاؤنڈر بانی ہے۔ ارے تو 70 سال پرانا ہی ہے، ہٹ۔ پھر دوسرے کے گھر پہ کھٹکا مارو، اس کو بلاؤ، بھائی آپ کون؟ بولے میں فلاں جماعت کا ماننے والا۔ کب بنی؟ 100 سال ہوئے۔ پھر اس کے بعد پوچھو، دوسرے کو کھٹکا مارو، اس کو نکالو باہر، تم کب سے آئے نہیں آؤ؟ 150 سال ہوا صاحب۔ ختم، یہ 100 بیتے کی ہے، 100 سال، 25 سال، 100، 150 سال، 50 سال، 75 سال، 80 سال۔ تو بھائی ہمارے ٹولی چوکی میں اب بھی چیک نئی جماعت پیدا ہوئی، 2 سال ہوا، دودھ نہیں چھوٹا بھی ہوا۔ سرکار غوث پاک اپنی کتاب غنیت الطالبین میں لکھے، غنیت الطالبین اٹھا کے دیکھیے آپ، سرکار غوث پاک پوری 72 جماعتوں کے نام لکھے۔ مطلب سرکار غوث پاک کے زمانے میں 72 جماعتیں جو تھی وہ آج نہیں ہیں، ان کا زمانہ ختم ہوا تو آہستہ آہستہ بزرگان کی ایسی محنت کرے پورے 72 مٹ گئے۔ پھر کیا ہو گئے؟ اللہ 100 مٹ گئے، بازار میدان خالی، اپن کھیلیں گے۔ تو یہ پٹھے نکلنا شروع، ایک نکلا 150 سال ہوا، ایک نکلا 100 سال ہوا، ایک نکلا 80 سال ہوا، ایک نکلا 70 سال، ایک 25 سال، اب 2 سال بھی ہو گئے۔ نوجوانوں، ہر جماعت کے نکلے 25 سال، 100 سال، 150 سال ہوا۔ اس سے پہلے یہ تم جتنے نامہ سن رہے نا، قسم خدا کی، اللہ کی عزت و جلال کی قسم، 200 سال سے پہلے یہ ایک بھی نام اس دھرتی کے پر موجود نہیں تھا۔ بات سمجھ میں آ رہی؟ چلیے تم لوگوں کو تھوڑا ہمت بڑھانے کا اس نے مولانا عجیب و غریب مثال دیے، شیر کو دیکھے تو شیر بنتے گئے، تھوڑا تم لوگوں کو بھی ہمت دے دیتا ہوں، پاور۔ جا کے تبلیغی جماعت والوں کو صرف اتنا ہی پوچھو، حضرت تم لوگ 200 سال پہلے تھے کیا؟ پوچھو تھے جی، پروف دیو جی، کون سی بھی ایک کتاب میں لا کے دے دو تبلیغی جماعت کا نام 200 سال پرانی کتاب میں۔ 40 دن 4 مہینے کیا بول رہے، 40 سال میں چلتا ہوں جماعت میں۔ بابا ایسے میرے بھائی ابھی چاہے سو ہے، مگر اے سنیو، تم اپنی خدمت میں ناز کرو، تم کسی ملا کی جماعت کے ماننے والے نہیں ہوتے، تمہاری پیدائش 25 50 سال 100 سال 150 سال کی نہیں ہے، تم کسی ملا کی جماعت کے ماننے والے نہیں ہو۔ اس جماعت کا بانی، وہ فاؤنڈر، کوئی عالم، کوئی مولوی، کوئی مفتی یا کوئی ملا نہیں ہے، اس جماعت کے بانی، وہ فاؤنڈر کا نام محمد الرسول اللہ۔ یہ رسول اللہ کی جماعت ہے، یہ رسول اللہ کی جماعت ہے، اور تمہاری جماعت 100 سال 150 سال پرانی نہیں ہے، تم 1400 سال پرانی جماعت کے مبلغ بن کر پیدا ہوئے۔ کتنی پرانی ہے؟ 1400۔ زور سے بولیں 1400 سال۔ آپ بولیں گے حضرت یہ جماعت کہاں پیدا ہوئی؟ مکے میں آمنہ کے گھر میں پیدا ہوئی ہے۔ حضرت یہ جماعت کہاں سے پھیلی؟ مدینے میں پھیلی ہے۔ حضرت یہ جماعت کو کہاں بچایا گیا؟
کربلا میں بچایا گیا ہے۔ حضرت یہ جماعت کو کس نے لایا ہے؟ بغداد کی دھرتی پر غوث اعظم نے لایا ہے۔ حضرت یہ ہندوستان میں کیسے آئی ہے؟ آمنہ کے لال نے معین الدین کو اس کا ذمہ دار و پاسبان بنا کر، عطائے رسول سلطان الہند بنا کر رسول اللہ نے اس جماعت کو غریب نواز کے ذریعے سے ہندوستان میں بھیجایا۔ تکبیر، اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، یا حسین، یا غوث، یا خواجہ، یا خواجہ۔ نوجوانوں مسائل کو سمجھو، جذبات میں نہ کو داڑیوں کو دیکھ کے، ٹوپیوں کو دیکھ کے، نئے نئے آئٹموں کو دیکھ کے ٹینشن میں نہ کو آؤ۔ تم یہاں ہاتھ بنے تو حق پہ ہونا ضروری نہیں ہے، تم یہاں ہاتھ بنے بھی تو حق پہ ہونا ضروری نہیں ہے۔ بلیٹاں لے کے مار لی تو بھی حق پہ نہیں ہوتے، تلواراں لے کے یوں چبا کے نکالے بھی تو حق پہ ہونے کے لیے نہ تلوار کی ضرورت ہے نہ نئے نئے حرکتوں کی ضرورت ہے۔ حق پہ ہونے کے لیے دل میں مصطفیٰ کی محبت ہونا ضروری ہے۔ حق پہ ہونے کے لیے جس جماعت کو رسول نے لایا ہے اس جماعت سے تمہارا تعلق ہونا ضروری ہے۔ یہ رسول اللہ کی جماعت ہے۔ کس کی جماعت ہے بولو؟ رسول اللہ۔ آپ بولیں گے حضرت پھر رسول اللہ کی جماعت ہے تو پھر غریب نواز کون ہے؟ غریب نواز مبلغ اہل سنت ہے۔ غوث اعظم کون ہے؟ پاسبان اہل سنت ہے۔ امام حسین کون ہے؟ محافظ اہل سنت ہے۔ مولا علی کون ہے؟ جانثار اہل سنت ہے۔ رسول اللہ بانی اہل سنت ہے۔ رسول اللہ اس جماعت کے فاؤنڈر ہے۔ اسی لیے میں کہتا ہوں نبی کی جماعت کو چھوڑ کے ملا کی جماعت میں جانا کوئی عقل مندی نہیں ہے۔ جلدی بولو جی، شاباش۔ ابا جان کا گھر چھوڑ کے سسرال میں جا کے رہنا کوئی عقل مندی نہیں ہے۔ ابا کو جلدی سمجھ آ رہا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ پھوگٹ میں خالی گلی کے انسلٹ ہو جاتی سسرال میں جا کے رہے تو اے بھائی بچی کو دیے ہے نا، بچے کو لائے پوچھتے لوگ۔ اس لیے ماں باپ کا گھر چھوڑ کے سسرال میں جا کے سیٹ ہونا کوئی عقل مندی نہیں ہے۔ اما بابا کا گھر چھوڑ کے ماموں کے، چچا کے، پھپھا کے گھر میں جانا کوئی عقل مندی نہیں ہے، کیونکہ جنت ساس کے قدموں کے نیچے نہیں ہے، جنت چاچی کے قدموں کے نیچے نہیں ہے۔ جنت کے دروازوں میں سے بیچ کا دروازہ سسرے کو نہیں بنائے اللہ تعالیٰ، ماموں کو، خالو کو، چچا کو، پھپھا کو نہیں بنائے، جس کے ذریعے سے پیدا ہوئے اس باپ کو بنائے ہیں، جس ماں کے ذریعے پیدا ہوئے رب نے اس کے قدموں کے نیچے جنت رکھی ہے۔ بات سمجھ میں آئی؟ کوالٹی یہاں ہے اپنے گھر میں۔ کوالٹی کو چھوڑ کے ادھر ادھر جائیں گے، نہ خدا ملتا نہ وصال صنم۔ بات سمجھ میں آئی؟ آگے بولوں، نہ گھر کے نہ گھاٹ کے۔ اسی لیے ادھر ادھر جماعتوں میں نکو جاؤ، آئٹمہ دیکھ کے ٹینشن میں نکو آؤ۔ دیکھے نہیں کتنے آئٹمہ دکھا کے پٹھا ایک بھیانک کام کرا، ٹی وی بنا دیا۔ ارے باپ اتنا ٹینشن آ گئے، اللہ اس کو کیسا روکنا، کیا کرنا مولا؟ اللہ بولے تم لوگ کیا روکتے رہے، تم لوگ نماز نہیں پڑھتے۔ بولے میں رکا دوں، بولا کس سے رکاتے مولا؟ بولے نریندر مودی سے رکاتے۔ بولے کیا خدا کی شان ہے بھائی، واہ 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 واہ۔ مولا اپنے دین کو بچانا چاہتا ہے تو تمہارے جیسے میرے جیسے لوگوں کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ کسی سے بھی بچا لیتا ہے، اللہ کسی سے بھی بچا لیتا ہے۔ اللہ اللہ اچھا کرے نریندر مودی صاحب، who is very great man۔ تم آئے جب سے کرے کچھ بھی نہیں، خالی بندش کرے، خالی بند کرے، کیا کیا بند کرے؟ نو آئے جب سے نوٹ بند کرے، 1500 کی نوٹ۔ اور میں تو بول رہا ہوں ان کو دوبارہ پرائم منسٹر بنایا جائے، کیوں؟ تاکہ 100 کی 50 کی بھی بند ہو جائے۔ نہیں کچھ بھی کس کے پاس بھی، سب جنے روڈوں پہ رہنا تھا۔ اچھا کرے گا، نوٹ بند کرے، اور کیا کرے؟ ایسا میرے کو نہیں ماننا، کس کی بھی بند کرے؟ بولا اچھا کرے صاحب، کئی کو بند کرے صاحب آپ؟ تو بولے میں نہیں چاہ رہا تھا کہ بند کرنا، مگر اندر سے ایسا ہوا میں کو بند کر دینا۔ بولے ہوا نہیں صاحب، آپ سے اللہ کرائے وہ کام۔
اور میں واحد عالم دین ہوں پوری انڈیا میں جو نوٹ بندی کی تائید کر رہا، زبردست تائید کر رہا. لوگ پوچھ رہے حضرت آپ مولانا ہو کے مسلمانوں کے لیڈر ہو کے آپ جو ہے نوٹ بندی کی تائید کر رہے والا. بے شک اچھا کرے نوٹ بندی کرے تو. ارے مول صاحب مسلمان پریشان ہو گئے پورے. بولا کون پریشان ہوا؟ کئی کو کہہ رہے نوٹ بندی؟ بلیک منی پکڑنے کے واسطے. کس کے واسطے؟ ارے وائٹ ہی نہیں ہے تو بلیک کہاں سے آئے گی جی؟ روزانہ جانا بالا نگر میں شرط شٹر اٹھانا پنکھے بنانا ویلڈنگ کرنا تو پیسے آنا. یا وائٹ ہی نہیں ہے تو بلیک کہاں سے آئے گی؟ نہیں صحیح بول رہا ہوں غلط بول رہا ہوں؟ بلیک منی روکنے کرے صاحب اچھا کرے آپ. یا بلیک ہے کا ہمارے کو ٹینشن ہونے کے واسطے؟ ٹینشن تو ان کو ہوا جو ووٹ ڈال کے لے کے آئے. 200 کروڑ کا مالک، 2000 کروڑ کا مالک، 400 کروڑ کا مالک، 4000 کروڑ کا. یہ میاں بھائی اگر اتنے پیسے ہے یہاں 200 گز پہ گھر بن گیا تو انہیں زمین پہ ٹک رہا ہی نہیں. اتنے پیسے دیے تو انہیں اوپر سے نیچے اترتا ہی نہیں. ہمارے بھائی یہاں پٹھے لڑ رہا ہے، کار آ گئی ہاتھ میں، محلے میں نہیں دیکھ رہے لوگ تو ہارن مار مار کے دکھاتا میں جا رہا ہوں دیکھو. یہ ہم ہے دوستو، یہ ہم ہے. اللہ بولا کہ میرے بندوں کا پیسے ہی نہیں ہے، ان لوگوں کو سنبھلتا اتنے پیسے دیے تو نہیں سنبھلتا ہی نہیں. ذرا پیسے دیتے کہ شرابہ مارنا شروع کرتا. تو ناشکروں کو پیسے کون دیں گا؟ ذرا پیسے دیتے کہ پیچھے کھونا میڈم. ایسے بدکاروں کو پیسے کون دیں گا؟ ذرا پیسے دیتے کہ سامنے سینما تھیٹر میں لائن ٹھہرتا ہی نہیں، پہلے گھر کو ٹکٹ منگا کے فیملی کو دیکھ جاتا. اللہ بولے میں دولت دیا تو اتنے ناپکار بدکار کام کرتا ہے، اس کو دولت دینا ہی نہیں. ہماری بدکاریوں کی وجہ سے دولت ہم سے چھین لی گئی ہے. ہم کو کیا نقصان بھائی؟ نقصان تو ان کو ہوا جو ووٹ ڈال کے لائے اپنا پٹھا لو. اب ڈالو ووٹ. میں تو بول رہا ہوں ڈالنا چاہیے پورے مل کے. میں کیمپین کر رہا ہوں، ڈالو بول رہا ہوں میں تو. اور پھر گزارش کر رہا ہوں 100 کی 50 کی بند کر دو صاحب. رہنا ہی نہیں لوں گا گھروں میں، کوئی سکون سے سونا ہی نہیں لوں گا. ایسی پنشمنٹ تو یہ گاڈ پنشمنٹ ہے، خدا کی قسم. میرے پیارے نوجوانوں، اللہ کا احسان ہے. پٹھے کیا کرے؟ ٹیویاں بنائے، بلا نہیں چپکے تو ڈیوٹی میں کر رہے ہیں. چچورے بنے کی حد ہو گئی. سرکاروں کے خلاف، بزرگان دین کے خلاف، اولیاء اللہ کے خلاف، اولیاء بزرگان دین کے خلاف کوئی چلی. پریشان ہو گئے. مولا کیا ہوئیں گا، کیسا ہوئیں گا؟ پروردگار یہ تیرے دین کو بگاڑنے پیدا ہوا، اس زمانے کا یزید بن کے پیدا ہوا. اے اللہ ہر گھر میں اس کا منحوس پکارا چل رہا ہے، مولا کیا ہوگا؟ تو رب نے کہا بندے ٹینشن نہ لے، میں خدا ہوں. میں کس سے کام کروانا ہے اپنے کام کروا لے دوں. لائے اللہ حکم ہوا بین کرو اس کو. انہیں وہاں جا کے بم پھوڑتا، اس کا لنک اس سے نکلتا، اس کو پکڑتے خلاص بین. ارے سن، تمام جماعت والے کان کھول کے سن لیں. ارے تم وہ ہو، تم کو گورنمنٹ بین کرتی ہے، اور اہل سنت وہ ہے. خدا کی قسم ہر حکومت آ کے غریب نواز کے قدموں کو چوم. سکہ تو صرف ہندوستان میں نہیں چلتا. میں اس دن بڑا تعجب میں تھا جب پرویز مشرف ہندوستان تشریف لائے تھے تو پرویز مشرف صاحب نے بعد میں حکومت کے حاکموں سے ملاقات کی، پہلے اجمیر والے غریب نواز کی قدم بوسی کی تھی. میں اس دن بڑا تعجب میں تھا جب باراک اوباما امریکہ کی دھرتی پر رہ کر ایک غریب نواز کے عرس شریف کے موقع پر امریکہ سے چادر بھجوا رہا تھا. میں اس وقت بڑا تعجب میں تھا. امریکہ کی دھرتی پر ٹھہر کر
ایک بڑی عالمی کانفرنس سے وزیر اعظم ہندوستان نریندر مودی یہ خطاب کر رہے تھے کہ آج دنیا کو دہشت گردی یہ ٹیررزم کی ضرورت نہیں ہے. آج اگر دنیا کامیاب ہونا چاہتی ہے تو دنیا کو صوفیزم کی ضرورت ہے, غریب نواز کے نقش قدم پہ چلنے کی. یہ ہم ہیں, ہمارا ڈنکا 1400 سال سے بج رہا ہے اور خدا کی قسم صبح قیامت تک بجتا رہے گا. ارے سن لو نوجوانوں, ہم نے کسی کو کھٹکا مار کے کلمہ نہیں پڑھایا ہے, ہم نے کسی کو ڈھوچلے باتیں کر کے کلمہ نہیں پڑھایا ہے, ہم نے کسی کو جھوٹی حدیثیں سنا کے کلمہ نہیں پڑھایا ہے, بیکار ترجمے کر کے کلمہ نہیں پڑھایا ہے, ہم نے تلوار دکھا کے کلمہ نہیں پڑھایا ہے, ہم نے کسی کو بم ڈال کے کلمہ نہیں پڑھایا ہے. ارے پھر جب غریب نواز تشریف لائے تھے ہندوستان میں کتنے لوگوں نے کلمہ پڑھا؟ کیا 25-50 لوگوں نے کلمہ پڑھا؟ کیا 1000-2000 لوگوں نے کلمہ پڑھا؟ نہیں. جواب ملا, غریب نواز نے اپنی حیات میں 90 لاکھ لوگوں کو کلمہ پڑھایا ہے, 90 لاکھ لوگوں کو کلمہ پڑھایا. اب میں پوچھتا ہوں, کیا غریب نواز نے تلوار دکھا کے کلمہ پڑھایا؟ کیا قرآن کے ترجمے سنا کے کلمہ پڑھایا؟ کیا صحیح حدیث کی رٹ لگا کے کلمہ پڑھایا؟ کیا غریب نواز نے بلیٹ ہاتھ میں پکڑ کے ماتم کر کے کلمہ پڑھایا؟ جواب ملا نہیں. غریب نواز نے نہ کرامت دکھا کے کلمہ پڑھایا, نہ تفسیر سنا کے کلمہ پڑھایا, خدا کی قسم صرف اپنا چہرہ دکھا کر کلمہ پڑھایا. یا رسول اللہ, یا غوث, یا خواجہ, نہیں چھوڑیں گے, نہیں چھوڑیں گے, زندہ باد, زندہ باد. دوستو, خدا کی قسم اس دھرتی پر روز اول سے لے کے روز آخر تک کسی نے اتنا کلمہ نہیں پڑھایا جتنا سرکار غریب نواز نے کلمہ پڑھایا ہے. اور غریب نواز نے کلمہ کرامت دکھا کر نہیں, آمنہ کے لال کی اولاد میں ہونے کا حق ادا کرتے ہوئے صرف چہرہ دکھا کر کلمہ پڑھایا. جو غریب نواز تو دیکھتا بس وہ دیوانہ ہو جاتا, بھول جاتا. سو اس صنم کو دیکھا تو پورے صنم کو لائٹ لے لیتا انہیں. بولے خدا کی قسم کیا صورت ہے, بولے خدا کے جلوے نظر آ رہے ہیں, کیا صورت ہے, بولے مظہر جمال مصطفی بن کے جلوہ کر ہوا ہے, کیا صورت ہے. نوازے کا یہ عالم ہے تو کربلا والے حسین کا عالم کیا تھا. دنیا بس دیکھتی گئی, غریب نواز کی غلام بنتی چلے گئی, غریب نواز کی غلام بنتی چلے گئی. دوستو, اے نوجوانوں, اللہ کے واسطے دین کو سمجھو, دین سمجھداری کا نام ہے. اسی لیے میں تم لوگوں کچھ نہیں, یہ تو تم لوگوں کا بیچارے آج بہت چھوٹی تعداد میں آئے, اللہ کا کرم ہے, میرے غوث پاک کا صدقہ. جہاں بھی جلسے کو جاتے ہیں بیان کریں, 40,000 25,000 30,000 15,000 20,000 پورے ہندوستان میں. میں ابھی بیچارہ شریف اپنی صبح کی فلائٹ سے آیا, مگر پیارے بزرگ اور دوستوں, پورے ہندوستان بھر میں جہاں کہیں بھی بیان ہوتا, میں ایک بات پکی بولتا ہوں, میں بولتا ہوں ارے میاں تم لوگ جماعت والے کیا کرنا ہے کرو رے بھائی, 4 مہینے جاؤ, 6 مہینے جاؤ, 4 سال کو جاؤ. تو پیسے 150 روپے دے کے 5 نمازہ پڑھا یا 500 روپے دے کے پڑھا, تیری مرضی. ٹوپی اتار کے پھینک, کپڑے اتار کے پھینک, کیا کرتا کر لے. نہیں, مگر ایک بات یاد رکھو, تمام جماعت والوں سے میری ریکویسٹ ہے, اللہ کے واسطے ولیوں کے خلاف نکو بولو. اپنے حضرت کیوں نہیں بولنا؟ اس لیے کہ بابا تم پیدا نہیں ہو رہے تھے, تمہارے نانی دادی آگے درگاہ میں منت کرے تو تم پیدا ہوئے سو ہے. تم ملیدوں کے لڈو ہے بیٹے, کئی نخلا کھانے کے بعد تم ایسے ہیں دنیا میں, کئی چادرہ چڑھا کے نانی تھکے تو اللہ کو رحم آیا تو تم آگے یہ سو ہے. اسی لیے کیا کرے, کئی لوگ آئے دیکھو, ان لوگوں کے نام دیکھو کیسے جماعتوں میں, مگر ان لوگ امینہ بن کے بیٹھے ہوئے جماعتوں کے. نام کیا ہے؟ خواجہ پاشا, غوث پاشا, قطب پاشا, صابر پاشا. ہم بولا یہ کہاں سے آئے پاشا تم؟ سنو, نہیں بولے تھے نو, نانی ماں اجمیر کو جا کے منت کری, بولے حضرت آیا تو پٹا تمہارے سے نام رکھتی ہوں, حضرت آیا
नाम रखे ख्वाजा पाशा। साबिर मियां की मन्नत करे, पैदा हुआ साबिर पाशा। गौसे पाक की मन्नत करे, बोले हजरत मेरे को पोतरा हो जाए तो हजरत 11वीं बड़े पैमाने पे कर दी, हुआ गौस पाशा। एक अमीर साहब थे, उन्होंने अल्हम्दुलिल्लाह अपन ना गौस पाशा है ना ख्वाजा पाशा, ना साबिर पाशा, ना खुतूब पाशा, अपन तो चांद पाशा है।